دیکھیے عمرہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے تم مکمل کرو. اتمو کے معنی مکمل کرو. اب جب مکمل کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے مکمل طریقے سے؟ عمرہ یہ ایک چھوٹا حج ہے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ دونوں کو فرض قرار دیتے ہیں. اللہ کا حکم ہے عمرہ بھی کرنا، حج بھی کرنا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے عمرہ کرنا سنت ہے، حج کرنا فرض ہے. اگر کسی کو حج کی سہولت نہیں تو وہ عمرہ کریں. عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حج کی استعداد ضرور پیدا کر دے گا. ایسی دعا کر کے آئیں. اور ایک بار الحمدللہ وہاں جانے کے بعد آدمی جب دل لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے کے راہیں اس کے لیے ہموار کر دیں گے انشاءاللہ. عمرے کے لیے بنیادی جو بھی سفر کی تیاری وغیرہ جو کچھ آپ کرنا ہے وہ تو حسب معمول اپنے اپنے ضروریات کے اعتبار سے آپ سفر کی تیاری کریں گے. اور آپ کو صرف 3 عمل کرنا ہے عمرہ میں. پہلا عمل احرام باندھنا، اور احرام سے پہلے پاک ہو جانا، غسل کر لینا یا وضو کر لینا، یہ سنت ہے. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت عمرہ کے لیے آپ پاک ہونے کی نیت سے غسل کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں. اللہ کے حقوق میں تلفی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں. بندے کے حقوق میں اگر تلفی ہوئی ہے تو بندوں سے معذرت چاہیں. اب آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات احرام باندھیں گے. عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہے. احرام کی پابندیاں ہیں، احرام کے کپڑے کچھ نہیں. جو آپ کا مستقل لباس ہے، ہمیشہ کا لباس ہے، وہی لباس آپ کا احرام کا لباس. کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ احرام کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ وہ احرام کے لیے ہم لوگ الگ سے اوڑھنی لیں، الگ سے ڈریس لیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو لباس جو برقع پہنتی ہیں پہنے. بس احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی مستورات کے لیے یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے. احرام کی نیت کرنے کے بعد چہرے پر کپڑا نہ لگے. اس کے لیے آپ ایسا کیپ پہن لیں کہ کیپ کے اوپر سے حجاب آ جائے اور پردے کا پردہ بھی ہو جائے اور پابندی کی پابندی بھی ہو جائے. اب آپ نیت کریں گے. جب نیت کریں گے تو اس وقت میں اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرہ کرنے کی نیت کر رہی ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اب آپ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ تلبیہ پڑھ لیں. تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ کا ذکر کعبہ دیکھنے تک وہ تلبیہ ہی ہے. عورتیں آہستہ پڑھتی رہیں گی، مرد حضرات زور سے پڑھتے رہیں گے. آپ اس وقت میں جس وقت نیت کر لیے 2 رکعت صلاۃ الاحرام پڑھ لیں، بلکہ 2 رکعت پڑھ کر آپ نیت کریں. 2 رکعت پڑھ کر آپ نیت کریں. 2 رکعت کون سی 2 رکعت پڑھیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں صلاۃ الاحرام. بے صلاۃ الاحرام ہے تو احرام باندھنے کے بعد پڑھنا. ایک ہے صلاۃ السفر، یعنی تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں یا صلاۃ الاستغفار پڑھ رہے ہیں، پڑھیے. پڑھنے کے بعد آپ احرام باندھ لیجئے، نیت کر لیجئے، تلبیہ پڑھ لیجئے. پھر آپ اگر
اللہ تعالیٰ گنجائش رکھے 2 رکعت پڑھنا چاہتے پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں احرام کی حالت میں، لیکن نیت کرنے کے بعد مرد حضرات سر کھلا رکھیں گے، عورتیں نیت کرنے کے بعد چہرہ کھلی رکھیں گی، اس کے اوپر حجاب ڈال لیں گی۔ اب آپ سفر کیجئے، سفر کرنے کے بعد جب آپ منزل پر پہنچ جائیں گے، جیسا بھی آپ کا سفر ہوگا، پہنچنے کے بعد آپ کو سیدھا وہاں سے 3 نمبر، بھائی آج کل تو گیٹ مختلف قسم کے کھلے ہیں، مختلف قسم کے بند ہیں، کیا کھلا ہوا ہے، کیا بند ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پہلے ہم ایڈریس دیتے تھے، اب ایڈریس دینا بھی مشکل ہو گیا، بھائی مس ایڈریس ہو جا رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بھئی 3 نمبر بیت الخلاء ہے، اس کے سامنے باب العمرہ ہے، ٹاور کے بالکل سامنے بیت الخلاء 3 نمبر، بڑا 3 نمبر ڈالا ہوا ہوگا، اس کے سامنے باب العزیز، عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز کا جو باب ہے، اس دروازے سے آپ داخل ہوں گے، سیدھا آپ اس کعبے کے پاس پہنچ جائیں گے، اور پھر وہاں سے آپ سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچ جا سکتے ہیں۔ تو آپ مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں۔ سیدھے آپ پہنچنے کے بعد اپنے سر جھکائے ہوئے چلیں، اپنا سر جھکائے ہوئے چلیں، جھک کر خاموش چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں۔ جب آپ پہنچ جائیں گے، پہنچنے کے بعد آپ وہاں سر آہستہ اٹھائیں، کعبے کی دیدار کریں، وہیں ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں، ایسے راستہ ہو جہاں پر ہٹو بچوں کی آواز نہ ہو، جیسے ہٹو بھئی ادھر ہٹو ادھر ہٹو، بالکل ایک طرف۔ کعبے کو دیکھ کر سکون سے آپ خوب دعا کریں۔ ان دعاؤں میں سب سے اہم دعا جو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ حضور تمام لوگ خوب دعائیں کرتے ہیں، آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں، پوری دعائیں ہمیں یاد نہیں، کون سی دعا ہم کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا کر لیجئے، زندگی بھر کی پوری دعا آ جائے گی۔ جتنی دعائیں حضور نے مانگی ہیں اور جتنے پناہ حضور نے کی، وہ سب دعائیں اس میں شامل ہو جائیں گی، آ جائیں گی، آپ مانگ لیجیے۔ جب دعا کر لیے، دعا کرنے کے بعد ہم نیچے اتریں، مطاف میں حجر اسود کی طرف آگے بڑھیں، اور بائیں طرف آپ کو، جب آپ آگے بڑھیں گے حجر اسود کی طرف، رائٹ سائڈ آپ کو ہری بتی بھی نظر آئے گی، گرین لائٹ، اور لیفٹ سائڈ آپ کو حجر اسود نظر آئے گا۔ تو بالکل وہ گرین بتی کے برابر لکیر ہے، وہ اس لکیر پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر اللہ سے نیت کریں، یا اللہ میں 7 چکر حجر اسود کے طواف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ اللہم انی ارید الطواف یسرھا لی فتقبلھا منی۔ یہ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو 4 چکروں میں بیٹھنا نہیں ہے، 4 چکروں میں، اور یہ بات یاد رکھیں طواف وضو کے ساتھ کیا جائے گا، بغیر وضو کے طواف ہوتا ہی نہیں۔ الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس طریقے سے طواف بھی وضو کے ساتھ کریں گے۔ مرد حضرات اپنے سینے کے برابر ہاتھ آگے تھوڑا سا بڑھائیں، جیسے کہ میں بڑھا رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، وللہ الحمد بھی کہہ دیں۔ بعض کتابوں میں وللہ الحمد ہے، بعض کتاب بسم اللہ اللہ اکبر ہیں۔ آپ سینے کے برابر اس طریقے سے اشارہ فرمائیں اور بوسہ دیں۔ عورتیں اپنے سینے کے برابر ہاتھ رکھیں اور بوسہ دے لیں۔
اور عورتوں کے بوسے میں آواز نہیں آنی چاہیے. تو 3 شروع کے 3 چکر مرد حضرات اپنے چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر اوپر ڈال لیں گے، جس کو اضطباء کہا جاتا ہے. یا نیچے سے نکال کر بائیں طرف ڈال لیں گے اور ڈال کر پہلوانوں کی طرح، جس کو رمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں طواف میں؟ رمل. پہلوانوں کی طرح. اس کے لیے آسان ترتیب کیا؟ پنجے کے بل چلنا اور اس میں تیزی کے ساتھ. پنجے کے بل جب کھڑے ہوں گے تو آپ کا سینہ ذرا وہ سینہ تان کر آپ چلنے والوں کی طرح ہو جائیں گے. تو پھر تیزی کے ساتھ آپ پنجے کے بل ذرا سا، جس طریقے سے پہلوان اچھل کر جاتا ہے، اس طریقے سے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. جب 3 چکر مستورات نارمل چلیں گی اور مرد حضرات رمل. مستورات کے ہاتھ پکڑ لیں یا ان سے کہیں کہ بھئی پیچھے پیچھے آتے رہو. مستورات احرام کا سہارا نہ لیں. بے احرام کا سہارا لینے سے احرام خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے احرام کا سہارا نہ لیں. ہاں البتہ اگر بیچاری کمزور ہیں اور جلدی وہ پیچھے پیچھے نہیں آ سکتی، تو کمر، ایک صحابی کو دیکھا آپ نے کہ وہ گلے میں ایک پٹا ڈال لیے اور پٹا پکڑ کے اپنے شوہر کے چل رہے ہیں، تو آپ نے منع فرمایا. یا کپڑا باندھ لیے، کپڑا باندھ کر گھسیٹ لے کر جا رہے ہیں، آپ نے منع فرمایا. تو ہم کیا کریں؟ بے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں. بیلٹ، البتہ جو بیلٹ ہوتا ہے، بیلٹ کو مضبوطی سے پکڑ لے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی تابع داری کے لیے، پیچھے پیچھے چلنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹ جائے. تو جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ان کا لحاظ رکھیں. پیچھے آپ ذرا بول کر چلے گئے تو پیچھے خواتین کو آنے میں تکلیف ہو جائے گی. 3 چکر لگاتے وقت کعبے کو نہ دیکھیں. نماز میں جس طریقے سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں، چکر لگاتے وقت سجدے کی جگہ جس طرح سامنے کا رخ دیکھ کر چلتے رہیں اور اس طرف مڑ کر نہ دیکھیں، کعبے کی طرف منع ہے. اسی طرح علماء نے یہ فرمایا، ذکر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہی ذکر تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ہے. یہی ذکر کریں. دیگر وہ دعاؤں کی کتابیں وغیرہ یہ کوئی افضل نہیں ہے. یہ سبحان اللہ والحمد للہ یہ افضل ہے، اور وہ دعائیں وغیرہ یہ سب دیگر احباب نے اپنے تجربے سے کچھ دعائیں لکھ دیں، ورنہ حقیقت میں سنت وہ صرف یہ ذکر کرنا ہے. کب تک ذکر کریں؟ حجر اسود کے بعد ایک کونا آئے گا، دوسرا کونا آئے گا، تیسرا کونا آئے گا. تیسرا کونا جو ہوتا ہے وہ رکن یمانی، اسے کیا کہیں گے؟ رکن یمانی. جب رکن یمانی پر پہنچے، وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں حجر اسود تک. یہی دعا پڑھتے رٹتے رہیں. کعبے کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، نہ حتیم کو ہاتھ لگائیں، نہ کعبے کو ہاتھ لگائیں، نہ رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں. کیوں؟ اس میں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ کو دم دینا واجب ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ آہستہ 4 چکروں کے درمیان ریسٹ لینے کی اجازت نہیں ہے. 4 چکر جب مکمل ہو جائیں تو 4 چکر کے بعد اگر آپ سست ہو گئے مثلاً تو تھوڑی دیر ریسٹ لے کر پھر آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو پھر یعنی نماز کے لیے صفیں بندی ہو گئی تو نماز میں کھڑے ہو جائیں جہاں بھی ہیں آپ، پھر اس کے بعد آپ اپنے چکر کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ چکر جب 3 چکر ہو جائیں یعنی رمل کے، تو چادر اٹھا کر اوپر ڈال لیں، ڈال کر نارمل 4 چکر لگائیں ما بقیہ. اس طرح 7 چکر مکمل کریں. کیوں چادر اٹھا کر اوپر ڈال لینا؟ دیگر ساتھی آپ کو لقمہ دیتے رہیں گے، یہ کرو، یعنی رمل کرو. اگر آپ چادر اوپر نہیں ڈالیں گے
آپ کا کھندا کھلا ہی رکھ لو گے تو دوسرے ساتھی کیا کریں گے؟ رمل کرو رمل کرو. نارمل چلنے والے کو دیکھ کر رمل کرو کہیں گے، یہ سوچ کر کہ یہ بیچارہ ابھی پہلے اور دوسرے اور تیسرے چکر میں ہے، حالانکہ آپ چوتھے پانچویں چکر میں ہوتے ہیں. اس کے لیے بار بار ڈسٹرب ہونے سے اٹھا کر چادر اوپر ڈال لیجئے، کوئی آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو اس طرح آپ جب طواف مکمل کر دیں تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آئیں، سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس کے آگے کعبہ ہو، اس طرح کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں. پھر وہاں سے سیدھا زمزم کے پاس آئیں، خوب زمزم پئیں. ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیتے ہیں اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نتیجہ نکالے گا. اور مخصوص دعا زمزم کے موقع پر جو مروی ہیں وہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. یہ مختصر دعا ہے زمزم پینے کی، وہ دعا پڑھ لیں. اور پینے کے بعد آپ سیدھا صفا کی طرف آگے بڑھنا ہے. صفا پر پہنچتے وقت ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ والی آیت پڑھ لیں. جب اور اللہ کے رسول نے فرمایا وابدأ، وہاں سے تم سعی شروع کرو جہاں سے اللہ نے اپنے کلام سے شروع کیا. اللہ نے اپنے کلام میں کیا کہا؟ ان صفا والمروہ، صفا سے اللہ نے شروع کیا. تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ سیدھا صفا کے پاس جانا، وہاں قبلہ رخ ہو کر کعبے کی طرف دعا کرنا. خوب دعا کرو. صحیح کے لیے وضو ہے الحمدللہ، وضو نہیں ہے تو بھی صحیح ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ دعا کریں خوب کعبے کی طرف رخ کر کے. پھر اس کے بعد مرد حضرات اپنے مستورات کو لے کر مروہ کی طرف آگے بڑھیں. تو درمیان میں ہری بتیوں کا علاقہ آئے گا. تو جب ہری بتیوں کا علاقہ آئے وہاں پر تیزی کے ساتھ مرد حضرات دوڑ لگائیں گے. اتنا تیز نہیں کہ دانت ٹوٹ جائیں، پھسل کر گر جائیں. بھئی اپنے بس میں جو تیز کنٹرول والے ہوں اتنا تیز چلیں، اور مستورات سے کہہ دیں آپ آہستہ چلتے ہوئے آئیں، میں اس ہری بتی کے بعد کھڑا رہوں گا. تو آپ تیزی کے ساتھ پہنچ گئے. فاسٹ بھاگنا بھی نہیں ہے، جیسا نارمل بھاگتے ہیں ویسا بھاگنا چاہیے جتنا تمہاری صحت ساتھ دے. جانے کے بعد وہاں کھڑے ہو جائیں، وقار بھی ساتھ رہیں، بے وقار نہیں ہو جانا چاہیے دوڑ میں. وہاں پہنچنے کے بعد آپ انتظار کیجئے، آپ کے بیگم آپ کے پاس چلتے ہوئے پہنچ جائے گی. پھر آپ وہاں سے مروہ کے پاس جائیں. مروہ پر پہنچ کر پھر قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگیں، اللہ سے اپنی زندگی کے تمام خیر و خوبیاں مانگے، برکت مانگے، راحت مانگے، مغفرت مانگے، نصرت مانگے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے. پھر مروہ سے پھر صفا کی طرف، پھر وہ ہری بتی جب آئے گی اسی طرح سعی کریں گے. اسی طریقے سے پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، پھر اس کے بعد مروہ سے صفا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یعنی صفا پر شروع ہو کر مروہ پر ختم ہے. ایک چکر صفا سے مروہ کیے، پھر دوسرے چکر مروہ سے صفا، تیسرا صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ جب پہنچو گے تو آپ 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے. تو وہاں آپ عمرے کی قبولیت کے لیے اللہ سے خوب دعا کریں. وضو ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد حلق کر لیں مرد حضرات. عورتیں 1 انچ اپنا بال کاٹ لیں. اپنے بال کا 4 حصہ بنائیں، 4 حصہ بنا کر 1 انچ کاٹ لیں. اور اس پر ان کے عمرہ کا حکم، عمرہ کا عمل مکمل ہو گیا. تو یہ عمرہ ہے. انشاءاللہ ما بقیہ کوئی ضروری مسائل ہو تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے. جی جا کر وضو کر سکتے ہیں، پھر وہیں سے کنٹینیو کرنا. ہاں جو عدد میں چھوڑے ہیں وہیں سے کنٹینیو کرنا. بھئی پہلی بات
یہ سوال میں جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے اپنی آنکھوں سے اصلی حالت میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اصلی حالت میں نہیں دیکھا، اصلی حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بے اصلی حالت تو ساتواں آسمان پر ان کا سر ہے، ساتواں آسمان پر دیکھ کہاں سکتے ہیں؟ دو پر بچھائیں گے تو وہ دائیں بائیں مشرق مغرب سب گھیر لیں گے، اصلی حالت میں تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے دحیہ قلبی کے شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا تھا، اس شکل میں صحابہ نے ان کو دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے، ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، آپ نے کہا یہ جبریل ہے جو تمہارے پاس آئے تاکہ تمہارا دین سکھائے۔ تو جو بھی دیکھے ہیں ان کو تو وہ بدل کے شکل میں دیکھے ہیں، اصل شکل میں نہیں دیکھے۔ ہاں دیکھیے بھئی، اگر کوئی حدود پار کر کے چلے گئے، اس میں دو طرح علماء کرام مسئلہ لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پر دم واجب ہے، وہ تو لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دم واجب، اور آپ اگر حرم کے باہر سے آئے ہیں، آپ کو قریب میں جو میقات ہے وہاں چلے جانا پڑے گا، قریب میں جو میقات ہے وہاں جانا پڑے گا، وہاں احرام باندھ کر پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ آنا ہوگا۔ قریب کی میقات کی طرف چلے جاؤ، جا کر بعضوں نے مسجد عائشہ ہی سے باندھنے کی اجازت دی، لیکن جو لوگ احرام کے ساتھ آتے ہیں ان کے لیے مسجد عائشہ سے دوسرا تیسرا عمرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ میقات کے پاس جائیں اور جا کر احرام باندھ کر، بعضوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، قریب میں عائشہ کے پاس ہی جا کر احرام باندھ لے، یعنی تو اپنے حجرے میں سے ہی احرام باندھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ چلے جائیں تاکہ دل کو بھی تسلی ہو جائے کہ استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ۔ اکابر کہتے ہیں کہ جب دل کے اندر وسوسہ ہو تو ایسے موقع پر وسوسہ دور ہونے والا عمل کر لینا چاہیے، اس کے لیے دمبا زبا کر دیجئے جو آپ کا دم ہے، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے۔ جب ماشاءاللہ اتنے سفر کر کے آپ آئے ہیں، میقات کے پاس جانا کوئی مشکل نہیں ہے، قرن المنازل ہے، ادھر آپ اگر مدینے کی طرف جانا چاہتے ہیں ذوالحلیفہ ہے، تو وہاں پر آپ کیا کریں، جس کو مسجد علی کہتے ہیں، تو وہاں سے جائیں اور جا کر وہاں سے احرام باندھ کر پھر دوبارہ آئیں تاکہ آپ کو تسلی ہو۔ یعنی بغیر احرام کے چلے گئے تھے انہوں؟ تو ابھی دم تو دینا واجب ہے ہی، ان کو دم دے دی جی، ہاں نہیں وہیں دینا ہے، رقم وہاں بھیج دیں، وہاں دم دے دیں گی جی، مکے میں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا، رب اغفر ورحم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ دعا پڑھ لینا، ایک ایک دعا اردو میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں، اردو میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں، جو خیر کی دعا مانگے ہیں۔